الله الرحمن الرحيم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین الرسول المسدد المصطفى الامجد سمیا فی السماء احمد و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے تمام بندوں کو یہ آگاہ کیا ہے کہ پہچانو ہم قادر علی الاطلاق ہیں، ہم چاہیں تو اس دنیا کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پہچنوا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کو پہچنوانا ہے تو اپنے حبیب محمد کے ذریعے سے ان دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دیکھو تمہاری خلقت، کائنات کی خلقت، افلاک کی خلقت، جہان کی خلقت اگر ہے تو محمد عربی کے وجود بابرکت سے ہے۔ اگر ہم اپنے حبیب خاتم المرسلین کو اس دنیا میں نہیں بھیجتے تو ہم کبھی بھی اس دنیا کو پیدا نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ کے اختیار میں پوری کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اگر دنیا کی خلقت مخصوص ہے پروردگار کے نزدیک تو وہ محمد عربی کی خلقت اور اس کی وجہ سے ہے۔ اگر محمد عربی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ان افلاک کو، سماوات کو، زمین کو اور تمام وہ دنیا کی چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں یہ محمد عربی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا والوں کو بھی آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول ہم آپ کی خلقت بھی نہ کرتے، آپ کو پیدا بھی نہ کرتے۔ یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی عظمت زیادہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصود تھا تو تمہیں بھی پیدا کیا، یعنی اگر تمہیں پیدا کر دیتا اور علی کو پیدا نہ کرتا تو یہ نور ناقص رہ جاتا، یہ نور کامل نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا رسول اسلام نے اس کی یوں توضیح فرمائی، انا و علی من نور واحد، تو نقص آ سکتا تھا اگر فقط محمد عربی کی ذات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور علی کی ذات کو پیدا نہ کرتا تو محمد کے نور میں نقص پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا محمد کے کسی لحاظ سے اور اس کے ذات میں کسی اعتبار سے کوئی نقص ہو۔ لہٰذا اسی لیے رسول اسلام کو متوجہ کر کے فرمایا،
اے رسول اگر ہم علی کو پیدا نہ کرتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو دنیا کی خلقت رسول کی وجہ سے ہوئی ہے اور رسول کی خلقت علی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ حدیث کہتی ہے کہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لخلقتم لما خلقتکما، تو اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں بزرگوار کو بھی ہم پیدا نہ کرتے۔ یعنی یہ معرفت کی اس منزل پہ خدا لے جانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو اگر دنیا کی معرفت رکھتے ہو تو رسول کو پہچانو، کہ اگر رسول نہ ہوتے تو ہم دنیا کو نہیں پہچانتے۔ اور اسی طریقے سے علی والوں کو بتایا کہ دیکھو اگر علی نہ ہوتے تو ہم رسول اسلام کی ذات گرامی کو پیدا نہ کرتے۔ یعنی ادھر سے علوی والوں کو بتایا کہ علی کی معرفت حاصل کرو، اور ادھر رسالت مآب کے چاہنے والے سے اور علی کے ماننے والے سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان دونوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھ لو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ان دونوں بزرگوار کو بھی ہم پیدا نہ کرتے۔ یعنی فاطمہ کی عظمت کو سمجھو کہ فاطمہ ہیں کیا۔ یہ حدیث قدسی اس معرفت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان کی منزل کو سمجھو، ان کی منزلت کو سمجھو، ان کی فضیلت کو سمجھو، اور سمجھو کہ ان بزرگوار کی ہستی کیا ہے۔ رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی وہ ذات ہے طیب و طاہر، صدیقہ، شہیدہ، مرضیہ، طاہرہ، زکیہ، کہ جس کے مد مقابل کوئی ذات نہیں ہے۔ اس کی عظمت کو پہچانو، جس کے لیے رسول اسلام احترام کرتے ہوں، کہتے ہوں کہ یہ ہماری بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، تو کیا اس لحاظ سے عزت کر رہے تھے کہ وہ بیٹی ہے؟ نہیں، بیٹی اس عنوان سے پہچانی جا رہی تھی جس عنوان سے اللہ تعالیٰ پہچانوا رہا تھا۔ لہٰذا دنیا والوں کو بتایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ فاطمہ کی وہ عزت ہے، وہ رفعت ہے، وہ فضیلت ہے کہ اگر دنیا کا انسان سمجھ لے تو ایک ایک ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھال لے گا تو ان کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ خود ہمارے امام نے ہی فرمایا، کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے کہ نبی اسلام کی ذات وہ ہے کہ جو ولی اور سرپرست کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ سب کا ولی ہے، لہٰذا بظاہر اعتبار سے اگر دنیا میں حجت قرار دیا ہے تو رسول اسلام کو کہا ہے کہ رسول اسلام یاد رکھیے گا آپ کو میں ولایت دیتا ہوں، آپ دنیا والوں کے لیے ولی ہیں۔ اور اس ولایت کو اس انداز سے ثابت کیا ہے کہ اللہ سب کا ولی اور رسول پوری کائنات کا ولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر علی کی ولایت کو اس انداز سے اور پھر فاطمہ کی ولایت کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اور بتایا لوگوں کے سامنے کہ اگر بغیر ولی کے زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر بغیر ولی کے مرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ تم نے ہماری ولایت کو قبول کیا، نہ تم نے رسول کی ولایت کو قبول کیا، نہ تم نے علی مرتضیٰ کی ولایت کو قبول کیا، نہ تم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولایت کو قبول کیا، تو پھر تم کس کی ولایت کے تحت آئے ہو؟ دو ہی راستے بنتے ہیں، یا تم شیطان کی ولایت میں رہو یا الہی رحمان کی ولایت میں رہو۔ اور الہی رحمان کی ولایت یا رسول کے گھر میں ملے گی، یا علی مرتضیٰ کے پاس ملے گی، یا فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں ملے گی۔ یہ وہ ذات ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فاطمہ حضرت رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں، با فضیلت بیٹی ہیں۔ جب رحمت کے آنگن میں پھول رحمت کھلتا ہے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ وہ رحمت ہے جس کو پا کر باپ بھی مسرور ہے اور ماں بھی شادمان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنی زندگی کے اس حالات میں اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے سال کی تھیں؟ 18 سال کی، جو اس دنیا سے گزر گئیں۔ تو اگر 6 کو 3 قسمت میں کیا جائے تو 18 بنتے ہیں۔ اس 18 سال کی عمر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ شاہکار کام انجام دیا ہے کہ اگر تاریخ اس کا مطالعہ کر لے تو ہر انسان حضرت مرضیہ زہرہ مرضیہ کا گرویدہ نظر آئے گا۔ فاطمہ نے اپنی ماں کی تنہائی کو اس طریقے سے دور کیا کہ جب بطن میں تھیں تو ماں کو دلاسا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی، اچھی گفتگو کرتی تھی، رحمانی باتیں کیا کرتی تھی، اور ماں جناب فاطمہ کی گفتگو کو سن کر آرام و سکون کا احساس کرتی تھی۔
کبھی بھی ماں کو تنہا ہونے نہیں دیا، چاہے وہ شکم میں ہو یا ولادت کے بعد کا مرحلہ ہو، تو ماں کے ساتھ وہ رفتار کیا ہے۔ تو حضرت زہرا نے اپنے کردار میں پہلا کردار جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ وہ صدیقہ ہونے کے بعد بھی ماں باپ کا اس طریقے سے احترام کرتی تھیں کہ جناب رسول خدا کو کہنا پڑا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جناب خدیجہ کو وہ آرام دیتی تھیں، وہ سکون دیتی تھیں کہ احساس تنہائی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کون بیٹی ہے؟ یہ وہ بیٹی ہے جو مرکز عصمت ہے، جو مرکز ولایت ہے، جو مرکز ام الائمہ ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کا انبیاء احترام کرتے ہیں، اولیاء احترام کرتے ہیں، فرشتگان الہی احترام کرتے ہیں۔ جہاں ختم المرسلین چلے جائیں، سارے انبیاء پر واجب ہے کہ نبی کی تعظیم کریں، اٹھ کھڑے ہوں، ملائک اٹھ کھڑے ہوں، تعظیم کریں۔ یہ رسول اسلام کی عظمت ہے۔ لیکن ادھر فاطمہ کی عظمت کو سمجھیں کہ جہاں فاطمہ آ جائیں رسول تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جس کی تعظیم پوری کائنات کرے، انبیاء کریں، ملائکہ کریں، اس کی تعظیم کے لیے جناب رسول خدا اس طرح اٹھتے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین، لیکن باپ کے لیے جو رحمت ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ جب باپ کہیں تھک کے آ جاتا تھا، پہلی زندگی کے مرحلے کو آپ مطالعہ کریں، جب باپ کہیں تھک کے آ جاتا تھا تو باپ کی دلدادی کرنے والی، باپ کو تسلی دینے والی، باپ کے زخم میں مرہم لگانے والی یہی وہ بیٹی تھی۔ اگر انسانیت اس بات کو سوچے کہ رسول اسلام کا ساتھ دینے والا تھا کون، اس پرآشوب ماحول میں رسول اسلام کا اگر کسی نے ساتھ دیا ہے پورے طور سے تو یا ان کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں یا ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اگر یہ دو بزرگوار نہ ہوتی تو رسول اسلام تن و تنہا رہ جاتے۔ رسول اسلام کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے، کبھی شیب ابو طالب میں ہو، چاہے گھر کی تنہائی میں ہو، یا میدان میں آنے کے بعد ہو، یا میدان میں جاتے وقت ہو، پورے طور سے جناب زہرا نے رسول خدا کا ساتھ دیا، اپنی ماں کا ساتھ دیا، اور احساس آرامش کر کے حضرت خدیجہ باغ جنا کی طرف کوچ کر گئیں۔ یعنی احساس غربت نہ کیا، احساس تنہائی نہ کیا۔ ایک بیٹی نے چمن رحمت کو گلستان بنا دیا۔ یہ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کے آنگن میں ایک بیٹی نے اس رحمت للعالمین کے رحمت کے گلستان کو منور و معطر کیا، جس کو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ رسول اسلام نے ایسا کام کیا کہ دین اسلام کو پھیلایا۔ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ مشکلیں برداشت کی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو شاید رسول اسلام بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتے۔ شیب ابو طالب میں وہ مشکلات، لیکن جناب فاطمہ نے پورے طور سے ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے ماں کی مشکلات میں جناب زہرا نے پورے طور سے ساتھ دیا۔ یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے وہ ایسے ہی نہیں پھیلا ہے۔ رسول اسلام نے بڑی مشکلوں سے اس اسلام کو پھیلایا ہے، لیکن اس میں ساتھ دینے والی جو بیوی تھی اس کا نام تھا فاطمہ۔ آج مسلمان غور نہیں کرتا ہے کہ اتنی مشکلات کے بعد اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا گیا۔ یہ مرہون منت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ کیا لسان وحی یوں ہی گفتگو کرتی ہے؟ نہیں، بعنوان باب گفتگو نہیں کر رہی تھی، بلکہ لسان وحی بعنوان اس مراتب اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے گفتگو کر رہی تھی۔ رسول اسلام نے کہا ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا لسان وحی ایسی ہی گفتگو کرتی ہے؟ منطق ہے اور فلسفہ اس میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اسلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری بیٹی محور ہے، اور خود حدیث قصہ کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اگر پہچانوایا بھی ہے رسول اسلام کو، اسی حدیث کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، پہچانوایا بھی ہے، تعارف بھی کرایا ہے، تو فاطمہ کے ذریعے سے ہونا تو یہ چاہیے، رسالت کے ذریعے سے سب کی معرفی ہوتی، سب کو پہچانوایا جاتا، لیکن فاطمہ کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی ذات گرامی محور عصمت ہے، محور ولایت ہے، اس لیے ہم فاطمہ کہہ کے، یہ ان کے باپ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے فرزند ہیں۔ آپ
فراز حدیث قصہ کو پڑھیں تو معرفت کے وہ سمندر ملتے ہیں جس کی ایک ایک بات کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت زہرا نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بھی انسان اس کردار کو پیش کر دے تو انسان کردار کے ساتھ ساتھ اس کے طرف مائل ہو جائے گا اور اس کے عقیدے کو اپنا لے گا، اس کے کردار پہ عمل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ حضرت رسول اسلام بتانا چاہ رہے تھے، علی مرتضیٰ نے بھی بتایا اور ہمارے آخری امام نے بھی بتایا، اور آخری سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی بتایا کہ یہ فاطمہ وہ فاطمہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اتنا نہ سمجھیے کہ فقط یہ رسول کی بیٹی ہے، بلکہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن حجج اللہ، ہم لوگ تمہارے اوپر حجت ہیں، علی خیر خلق، و فاطمہ حجت اللہ علینا، اور فاطمہ کی ذات ہمارے اوپر حجت ہے۔ تو یاد رکھیے امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر، تمام خیر خلق کے اوپر حجت ہیں، اور اگر ہمارے اوپر کوئی حجت ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طریقے سے آخری امام نے بھی اشارہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا ظہور جو ہوگا تو اسی اعتبار سے ہوگا کہ ہم سیرت حضرت زہرا کو اپنے ساتھ پوری زندگی میں اتاریں گے اور ہر مرحلے میں پیش کریں گے۔ یہ کہا ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واہ، اس اعتبار سے بھی کہا، اور دوسرے اعتبار سے کہا کہ وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت اسوۃ حسنہ و اسوۃ لی ولنا۔ اور یہ اعتبار حدیث کا اس اعتبار سے ہے کہ کئی جگہ یہ حدیث فرمائی کہ امام نے کہ کہا کہ یہ فاطمہ کی ذات ایک ایسا اسوہ، ایک ایسا نمونہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور عند الظہور ہم اس کو اس اسوے کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کا آپ اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں جناب زہرا کو، لیکن یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب رسول اسلام تھکے ہوئے آتے تھے گھر میں، زخموں سے چور آتے تھے، پریشان حال گھر میں داخل ہوتے تھے، تو یہ وہ بیٹی ہے جو سینے سے لگ کے باپ کو تسلی دیتی تھی، دلاسا دیتی تھی۔ آج کے دور میں ملاحظہ کریں کہ اگر کوئی بچہ کسی درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، گر گیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو گھر والے لاکھ اس کو اپنے آغوش میں لیں، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ دھڑکن چاہیے کہ جس نے محبت کے ساتھ اپنے بطن میں رکھا۔ وہ ایسے جسم کو تلاش کرتا ہے بچہ جس کی دھڑکن اس کے دھڑکن سے ملتی جلتی ہو، اور جیسے ہی ماں اگر اپنی آغوش میں اس بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، تو ماں کی ممتا اور اس کی دھڑکن کو سن کے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، آرام و سکون کا احساس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کی ممتا پکار کے کہتی ہے بچے ہم آ گئے ہیں تیرے دکھ کو بانٹنے کے لیے، تیرے درد کو بانٹنے کے لیے۔ اسی طریقے سے رسول اسلام جب میدان سے آتے تھے یا کہیں زخموں سے چور ہو کے آتے تھے اور کفار و مشرکین کے طعنے سن کے آتے تھے، تو کہیں پناہ لینے کی وہ جگہ نہیں تھی جو رسول اسلام تلاش کرتے تھے، لیکن جیسے ہی فاطمہ کے گھر میں آتے تھے آرام و سکون کا احساس کرتے تھے، اور اس طریقے سے مطمئن ہو جاتے تھے کہ جیسے ہی فاطمہ اپنے باپ کو گھر آتے ہوئے دیکھتی تھی سینے سے لپٹ جاتی تھی، اور کافی دیر تک باپ کو سہارا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ختم المرسلین ہیں، آپ کی ولایت میرے سر پہ ہے، تمام لوگوں کے اوپر ہے آپ کی ولایت، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ہر منزل میں کامیاب کرے گا۔ اور یہ گفتگو سن کے رسول اسلام اور سینے سے لگا کے بیٹی کو آرام اور سکون اس طریقے سے محسوس کرتے تھے کہ جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، میں تر و تازہ ہو کے نکلا ہوں، نہ میرے اوپر کوئی زخم ہے اور نہ میرے دل میں کوئی ایسی مشکلات ہے۔ یہ کون تھا جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہو، جو پوری دنیا کے لیے سہارا ہو؟ اس کے لیے سہارا اگر کوئی بنتا تھا، کوئی ذات،
تو حضرت فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ تو مسلمان اس پہ غور نہیں کرتا۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا اگر رسول اسلام کو پاتی ہے تو فخر و مباحات کرتی ہے، لیکن رسول اسلام فاطمہ کو پا کر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ یہ کون ذات ہے جس پر رسول اسلام فخر و مباحات کر رہے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ام ابیہا ہے؟ یہ سب القابات دیکھنے کو جب ملتے ہیں تو ان القابات کی روشنی میں اگر مجلس پڑھی جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ القابات اور کنیات کو آپ ملاحظہ کریں، ام ابیہا، ام الریحانتین، ام الائمہ، ام السادات، صدیقہ، شہیدہ، زکیہ، مرضیہ، فاطمہ، یہ سارے اسماء گرامی یا القابات یا کنیات فقط اس پر روشنی ڈالی جائے تو دریائے بے بہا ہے، فضائل باقی رہ جائیں گے، لیکن وقت ختم ہو سکتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ رسول اسلام کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ماں بیٹے کے ساتھ کیا کرتی ہے، لہذا رسول اسلام کو کہنا پڑا کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں۔ کیوں؟ وہ سکون پایا، وہ اطمینان پایا، ولایت کا اس انداز میں دفاع کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ اور یہ 6 سال کی زندگی جو گزاری ہے وہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، باپ کے احترام میں، ماں کے احترام میں۔ اس طریقے سے یہی احترام اگر دنیا کی عورتیں سمجھ لیں کہ جناب زہرا نے اپنی ماں باپ کا احترام کس انداز سے کیا کہ ماں باپ کے لبوں پہ ذرا سا بھی کوئی شکوہ نہیں، ہمسائے کی زبان پہ کہیں شکوہ نہیں۔ کیسی ماں تھی اور وہ کیسے باپ تھے؟ باپ رحمت للعالمین، ماں ملکۃ العرب، لیکن بیٹی کی سلسلے میں ذرا سا بھی کوئی شکوہ نہیں۔ اور شکوہ ہو بھی تو کیسے ہو؟ محور عصمت، محور ولایت، حضرت زہرا نے وہ کردار پیش کیا، وہ ادب و احترام کیا کہ ماں خوش ہو کے اس دنیا سے چلی گئی، اور باپ بھی گیا تو خوش ہو کے گیا، لیکن باپ کی تنہائی، بیٹی کی تنہائی پر باپ کو صدمہ تو ضرور ہو رہا تھا۔ یہ 6 سال کی مدت ماں باپ کے احترام میں گزر گئی۔ اب 6 سال کے بعد کا مرحلہ جو ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ اگر 6 کو 3 قسمت میں کیا جائے تو 18 بنتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے کہ کہیں بھی کوئی شکوہ، لب پہ شکوہ نہیں آیا کہ جناب زہرا نے یہ کیا ہے، جناب زہرا نے وہ کیا ہے۔ اور نہ کبھی بیوی کے زبان پہ کوئی شکوہ آیا کہ علی مرتضیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ وہ کردار ہے، یہ وہ زندگی ہے کہ دنیا اگر ایک ایک کردار کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی زندگی اور دنیا و آخرت کل سنور سکتی ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے رسول اسلام کے ساتھ جناب زہرا نے سلوک کیا، اسی طریقے سے علی مرتضیٰ کے ساتھ اور ولایت کا دفاع کرتے ہوئے یہ 6 سال کے بعد کا مرحلہ جو گزارا ہے، پورے طور سے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ بچوں کی تربیت، زینب و کلثوم کی تربیت، حسن و حسین کی تربیت، یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے مدینے والے بھی فخر کیا کرتے تھے۔ کس کے گھر میں پل رہے ہیں؟ فاطمہ کے گھر میں۔ لہٰذا سورہ رات کی آیت 29 کے ذیل میں سیوطی در المنصور میں ذکر فرماتے ہیں کہ طوبیٰ ایک درخت کا نام ہے، اور وہ درخت جنت میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک وہ آ کے رکتے ہیں، لیکن ابن ابی حاتم آگے بڑھ کے نقل کرتے ہیں، اور جس سے ابن شیری بھی نقل کرتے ہیں، ابن شیری وہ کہتے ہیں کہ اس طوبیٰ سے مراد بہشت ہے۔ بہشت میں ایک درخت ہے جس میں یہ درخت کی ہر شاخ ہر بہشت میں پائی جاتی ہے، بہشت کے ہر گھر میں پائی جائے گی، لیکن اس کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اتم مصداق اور اکمل مصداق اگر علی کے گھر میں کوئی ہے، صداقت کا محور، ولایت کا محور اور ہر عنوان کا محور اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ جڑ اس کے علاوہ ہو کون سکتا ہے؟ اتم مصداق ہے طوبیٰ کا، اور اسی کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں ملے گی، ایک شاخ ضرور ملے گی۔ تو اس طریقے سے یہ بتایا گیا کہ طوبیٰ سے مراد یہ وہ درخت ہے جس سے امامت کے بھی پھل نکلتے ہیں اور رسالت کے بھی پھل دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اس بیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طوبہ جیسی ہماری مثال ہے، جس سے ام سعادات، جس سے ام الائمہ اس دنیا میں کثیر تعداد میں، اور خود احتجاج طبرسی میں اور الغیبہ میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، بحر الانوار میں اور دوسری تمام کتابوں میں، کہ جو تفسیر اطیب البیان ہے اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ انا آتینا کل کوثر خیر کثیر، یہ خیر کثیر کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ آج خیر کثیر جو دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر یہ ذات بابرکت نہ ہوتی تو خیر کثیر دیکھنے کو نہ ملتا۔ آپ تفسیر کا ملاحظہ کریں کہ فاطمہ کی ذات خیر کثیر ہے، جو رسول اسلام کے لیے بھی خیر ہے، علی مرتضیٰ کے لیے بھی خیر ہے، اور دنیا والوں کے لیے بھی خیر ہے، جنت والوں کے لیے بھی خیر ہے۔ اور اس کے بعد انا انزلنا کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، لیلہ سے مراد یہاں حضرت زہرا کی ذات گرامی ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد، قدر سے مراد اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اگر لیل کو سمجھ لیا جائے تو شب قدر کو سمجھ لیا جا سکتا ہے، اور شب قدر کو کوئی درک کر لے تو گویا اس نے دنیا بھی پا لیا، آخرت بھی پا لی، اللہ کی مرضی بھی پا لی۔ آج مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے ولایت کا دفاع کیا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، یا رسالت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یا ولایت کے لیے اپنی جان فدا کر دی، اس زہرائے مرضیہ کو لوگ پہچاننے سے قاصر ہیں۔ آج مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اسلام کی کون سی بیٹی تھی جس نے رسول کے لیے بھی ایک سہارے کا عنوان بنی، ماں کے لیے بھی ادب و احترام کا عنوان بنی، اور اپنے شوہر کے لیے ولایت کا محور بن گئی۔ کون بیٹی ہے؟ آج مسلمان غور کر لے کہ جس طریقے سے علی گھر میں آتے تھے اور سر کو جھکائے رہتے تھے، پریشان حال رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ زہرہ مرضیہ کیا کروں، میں باہر جاتا ہوں، کسی کو سلام کرتا ہوں تو جواب سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ تو جناب فاطمہ کہتی تھیں علی مرتضیٰ آپ حجت خدا ہیں، آپ ہمارے اوپر حجت ہیں، کائنات کے اوپر حجت ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ لوگوں کے مشکل کشا ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان آداب گفتگو کو سن کر علی مرتضیٰ تر و تازہ ہو جاتے تھے، احساس سے آرامش کرتے تھے، سکون اور احساس ان پہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ اس طریقے سے کیا جناب زہرا نے مہاجر و انصار کے گھر میں جا کر کے ولایت کا دفاع نہیں کیا؟ کتنا دفاع کیا؟ کیا فدق کے لیے اسی لیے لڑی تھی کہ ان کو ضرورت تھی باغ کی؟ نہیں، حضرت زہرا تو دوسروں کو دے دیا کرتی تھی، اگر وہ ان کے در دولت پر مانگنے آتا تو رسول اسلام کی وہ بیٹی خود بخود وہ فدق دے دیتی اٹھا کے، لیکن غصب کیا گیا اور چھینا گیا اس کو، فدق کو، خلافت کو چھینا گیا، لیکن رسول اسلام کی بیٹی نے صبر کیا اور رو کر بتایا کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمارا فدق چھین لیا گیا، ہم اس لیے چھین رہے ہیں کہ ولایت علی مرتضیٰ کا حق تھا اور چھین لیا گیا۔ نالائق کو لائق کی جگہ پہ بٹھایا جا رہا ہے اور لائق کو گوشہ نشین کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ گئی ہیں، غیروں سے صدمہ نہیں تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، اپنوں سے صدمہ تھا۔ اپنوں نے وعدہ کیا کہ ہم ساتھ دیں گے، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور یہی ان کے پوتے کا حال ہوگا۔ کہنے والے تو سب کہیں گے کہ ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں، ولی کے ساتھ ہیں، آنے والے آخری امام کے ساتھ ہیں، ہم رکاب ہوں گے، لیکن جب مال و متاع کی بات آئے گی تو سب دور ہو جائیں گے۔ سب یہ کہتے چلے جائیں گے کہ مولا آپ تو نیا دین لے کے آئے ہیں، آپ تو نیا مذہب لے کے آئے ہیں۔ حضرت زہرا کو اسی طریقے سے لوگوں نے جواب دیا کہ فاطمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے مسلمانوں کا اجماع ایک طرف ہے، آپ ایک اکیلے کہہ رہی ہیں۔ تو جناب زہرا نے یہی تو کہا کہ کیا آپ نے غدیر خم میں آپ کے شوہر نے نہیں سنا ہے؟ آپ نے اس اعلان کو نہیں سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ تو کہا جب سنا ہے تو دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تو فاطمہ جائیے ہم کل آئیں گے دفاع کرنے کے لیے، لیکن نکلا کون گھر سے؟ کوئی بھی نہیں نکلا۔ مسلمان تاریخ کو پڑھ کے دیکھے اور خود قضاوت کرے، انصاف کرے کہ فاطمہ پہ یہ ظلم و ستم کیسے ہو گئے۔ لوگ جناب فاطمہ کے رونے سے خائف تھے۔ کیوں خائف تھے؟ آیا رسول اسلام کی بیٹی کو حق نہیں تھا رونے کا کہ اپنے باپ پہ روئے، رسالت ماں پہ گریا کرے؟
ان کے جانے کے بعد حزن و ملال ان پہ ابتاری ہو؟ نہیں، اس لیے نہیں خائف تھے، خائف اس لیے تھے کہ جناب زہرا کے رونے میں سیاست الہی پنہا تھا۔ خائف اس بنا پر تھے کہ ایسا نہ ہو حقائق کھل کے سامنے آ جائے اور یہ لوگ سمجھنے لگیں کہ صحیح اسلام، صحیح دین اور صحیح سیرت کس کے پاس ہے۔ لہٰذا رونے سے خائف نہیں تھے، بلکہ ان کے اس آواز کے اوپر خائف تھے کہ حقائق کھل کے سامنے نہ آنے پائے۔ اور یہی حقائق تھے جو رسول اسلام کی بیٹی نے بتایا لوگوں کو کہ یاد رکھو کہ کن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے۔ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے مسلمانوں نے کہ اگر کسی نے رسول اسلام کو ستایا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا؟ اور رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بھی ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے تو ہم اس سے راضی نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں نے ان اقوال کو نہیں پڑھا ہے؟ اور پھر وہ کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہی نہیں ہوئے، صرف فدق کو چھینا ہی نہیں گیا، ولایت کو چھینا ہی نہیں گیا، بلکہ ان کے رخساروں پہ تماچے بھی مارے گئے، ان کی پہلو کے ہڈی بھی شکستہ ہو گئے، ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا گیا۔ کیا تاریخ میں یہ ثبت نہیں ہے؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور فیصلہ کرے کہ رسول اسلام کی بیٹی کے اوپر یہ ظلم و ستم کیوں ہوئے۔ ولایت کے دفاع میں 75 دن یا بقول روایت 95 دن حضرت زہرا مرضیہ نے گزار دیا۔ بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، یہ 18 سال 3 قسمت میں جو تقسیم کیا ہے، تو ان کی زندگی کے پورے لمحات انہی خدمات میں گزر گئے۔ کبھی ماں کی خدمت، کبھی باپ کی خدمت، کبھی شوہر کی خدمت، پھر آخر میں بچوں کی خدمت، اور آخر لمحات میں دفاع ولایت میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ اور اسی دفاع ولایت میں ان کے رخساروں پہ تماچے لگے، اسی دفاع ولایت میں ان کے ہڈی ٹوٹ گئی، ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ اگر کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مسلمانوں غور کرو، نبی کی اکلوتی بیٹی ہے اور باپ کے غم میں غمزدہ ہوتی ہے، باپ کے فراق میں روتی ہے تو لوگ رونے نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے جو ایک دنیا میں کرب و بے چینی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ آج مسلمان اگر ان کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو غور کرے کہ ان کے اوپر کس نے ظلم کیا۔ کیا یہودی خاندان آیا تھا ظلم کرنے کے لیے؟ کیا مجوسی آئے تھے ظلم کرنے کے لیے؟ کیا نصیری آئے تھے ظلم کرنے کے لیے؟ کیا بت پرست آئے تھے ظلم کرنے کے لیے؟ کس نے تماچا مارا؟ یہی وہ نام نہاد مسلمان تھے جو بظاہر کہتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، انہوں نے آ کر بی بی حضرت زہرا کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ کس نے تماچا مارا؟ مسلمانوں کو تاریخ سے پڑھنا چاہیے، تاریخ کو دیکھنا چاہیے، تاریخ سے سمجھنا چاہیے کہ جناب زہرا کے اوپر ظلم کس نے کیا۔ اور یہ بیوی کرب و بے چینی کے ساتھ اس دنیا سے گزر گئی۔ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ وہ بیوی 18 سال میں اس طریقے سے دکھتی تھی جیسے 95 سال کی کوئی بوڑھی عورت ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ کہتی تھی، مادر گرامی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں اور آپ کے یہ حال احوال کیوں ہو گئے؟ تو جناب زہرا کہتی تھی، اے بیٹی میں کیا کروں، علی جب باہر جاتے ہیں تو علی کو کوئی لائق سلام نہیں سمجھتا، تو کیا ہمارے اوپر یہ مصیبت کم ہے؟ کیا جس دروازے پہ رسالت مآب آ کے سلام کیا کرتے تھے، آج وہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے دروازے کے اوپر آگ لگا دیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، نظر آتش کر دیں گے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ کیا اس میں حسن و حسین اس گھر کو جلا دو گے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں، ارے حسن و حسین رسالت کے پھول تھے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، وہ پھول اس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا نے ان کلمات کو سنا تو کتنا اثر لیا ہوگا،
اور وہ بھی اثر نہیں، اتنا ہی اثر نہیں کہ صرف کہا گیا اور اثر لے لیا، نہیں، بلکہ عملی کام کیا گیا کہ گھر کے دروازے جلائے گئے، اور جناب زہرا جب دروازے کے اوپر کھڑی تھی کہ نہ یہ کام نہ کرو، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے اوپر آ کے رسالت مآب سلام کیا کرتے تھے، اس گھر میں آگ نہ لگاؤ، لیکن لوگوں نے دروازے کو جلایا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب زہرا کے اوپر دروازہ گرا، پہلو کی ہڈی شکستہ ہو گئی، جناب زہرا نے فریاد کیا، اے فضہ آؤ اور مجھے سنبھالو۔ ارے جناب فضہ کیا سنبھالتی، جیسے ہی آنکھ کھولی تو کہا میرا والی و وارث کہاں ہے علی مرتضیٰ، تو کہا کہ اے زہرا آپ ابھی سکون لے، آپ اطمینان لے، آپ کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ کرب و بے چینی میں ہے۔ تو جناب زہرا نے کہا کہ فضہ میں کیسے اپنے آپ کو آرام اور سکون کے احساس میں کروں، کیسے اپنے آپ کو اطمینان دلاؤں کہ میں ٹھیک ہوں، میرا والی و وارث چلا گیا ہے، کہاں گیا میرا والی و وارث؟ تو جناب فضہ نے کہا ابھی ان کے گلے میں رسی کا بندہ باندھ کر کے لوگ لے گئے ہیں مسجد کی طرف۔ جناب زہرا نے جیسے ہی سنا اپنے کرب اور بے چینی کو بھول گئی، اپنے درد کو فراموش کر دیا، اور روا دوا جیسے بھی ہوتا تھا علی مرتضیٰ کو چھوڑانے کے لیے گئی، اور ابھی قریب ہی پہنچی تھی کہ آواز دی کہ علی کو چھوڑتے ہو یا اپنے سر کے بال بکھیروں۔ جناب زہرا نے ابھی کہا تھا، یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، لیکن جناب زہرا نے علی مرتضیٰ کا اشارہ دیکھا اور کہا فاطمہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ بی بی جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے کیسے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، لیکن اس کے والی و وارث کے اوپر برہنہ شمشیر تھی۔ لیکن ہاں حضرت فاطمہ نے اپنے والی و وارث کو دشمنوں کے نرغے سے بچایا اور لے کر کے گھر آ گئی، بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ نگاہ کی، علی تمہارے اوپر کوئی ضرب تو نہیں لگی، علی تم کو کسی نے زخم تو نہیں کیا؟ اور جناب زہرا اپنے زخم کو بھول گئی، لیکن علی مرتضیٰ نے احساس نہیں کیا کہ فاطمہ کے پہلو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور کس بے چینی سے زندگی گزار رہی ہے۔ آخری لمحہ تھا کہ جناب زینب کرب و بے چینی میں مبتلا تھی اور کہتی تھی حسن و حسین آؤ بیٹا ہم نہلا دیتے ہیں، آؤ بیٹا ہم تمہیں اچھے اچھے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ بچے اسی آنگن کے اسی گلشن کے پرورداتے سمجھ گئے کہ میری ماں کا آخری وقت ہے۔ ماں کی پیشانی کو چوم چوم کے کہتے تھے ماں ارے آپ کو آج کوئی پریشانی تو نہیں، آج کو کوئی مشکل تو نہیں؟ تو امام حسن امام حسین سے پوچھتے تھے، کہتے نہیں بیٹا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری لمحہ تمہارے ساتھ اچھے سے گزرے۔ اور جناب حضرت فاطمہ زہرا نے حسن و حسین کو نہلایا ہے، جناب زینب کو قریب بلایا، ام کلثوم کو قریب بلایا، بلانے کے بعد اچھے سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے بعد بچوں کو رہا کر دیتی ہیں۔ لیکن ہاں جب اس حجرے میں جاتی ہیں تو فضہ سے کہتی ہیں کہ جب تک ہمارے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی تو سمجھ لیا کہ ہم زندہ ہیں، اور اگر جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز کا آنا ختم ہو جائے سمجھ لو فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسی دوران جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی، حسن حسین گھر میں آ گئے، آنے کے بعد ماں اماں کہہ کے پکارنے لگے، جیسے جناب فضہ نے بچوں کی بے چینی اور مشکلات اور اضطراب کو دیکھا تو کہا فرزندو آؤ پہلے ہاتھ منہ دے کے کھانا کھا لو۔ تو جناب امام حسن و حسین نے کہا کہ اے ماں کی کنیز کبھی تو نے دیکھا ہے ماں کے بغیر میں نے کھانا کھایا اور میری ماں کہاں ہے بتا؟ ارے جیسے ہی سنا ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ارے دوان حسن و حسین اپنے بابا کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جیسے جیسے آگے قدم بڑھاتے ہیں گرتے چلے جاتے ہیں، اور جب باپ کے قریب پہنچے تو اپنے آپ کو گرا دیا، بابا ہم یتیم ہو گئے، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ماں جو شفقت کی نگاہ سے ہمارے اوپر دیکھا کرتی تھی، محبت کیا کرتی تھی، آج وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔